الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ ثم جاء الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ ثم جاءت فاطمة بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ دلی دعا ہے رب کعبہ مجھے درست بیان کرنے کی، آپ کو درست سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شہادت حضرت امام حسین، کہ کس طرح سے کربلا میں حضرت امام حسین نے شہادت پیش کی، کس طرح سے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ سفر کس انداز میں شروع ہوا، کربلا کے واقعات اور پھر کربلا کے بعد واپسی مدینہ، یہ سارا میں نے ایکسپلین کرنا ہے بیسیکلی کہ یہ کس طرح سے کربلا کی جو داستان ہے، کربلا کا یہ جو سارا سفر ہے حضرت امام علی مقام کا، یہ کس انداز میں ہوا، اس پہ بیسیکلی میں نے گفتگو کرنی ہے۔ قربان جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب لکھا، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قربان جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فیصلہ فرما دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی بنیاد بنا جو ہے وہ حضرت مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قربان جو ناظرین، حضرت امام علی مقام کا قافلہ 8 ذی الحج کو روانہ ہوتا ہے۔ قربان جو مکہ سے روانہ ہوتا ہے، کربلا کو پہنچتے ہیں۔ جب کربلا کو پہنچتے ہیں، 1 محرم کو کربلا کو پہنچتے ہیں۔ قربان جو 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، امام علی مقام پر اور آپ کے خانوادہ پر، آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، قربان جو حضرت شہزادہ علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ قربان جو ادھر حسینی لشکر میں نماز پڑھی جاتی ہے، امام حسین کے ساتھ جو تھے وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری طرف یزیدی لشکر میں بھی اذان ہوتی ہے، وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربان جو ادھر امام علی مقام کے پاس بھی اذان دی گئی، ادھر بھی اذان دی گئی، ادھر بھی نماز پڑھی گئی، ادھر بھی نماز پڑھی گئی، ادھر بھی دعا مانگی گئی، ادھر بھی دعا مانگی گئی۔ اب ذرا ایمان کو تازہ کریں، اب ذرا ایمان کو حاضر ناظر رکھ کے، دل کو حاضر ناظر رکھ کے، خدا کو حاضر ناظر رکھ کے اب ذرا سوچیں کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ ارے اذان وہاں بھی ہے، اذان یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، دعا وہاں بھی ہے، دعا یہاں بھی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام کی اذان بھی قبول ہے، امام علی مقام کی نماز بھی قبول ہے، امام علی مقام کی دعا بھی قبول ہے۔ یزیدیوں کی اذان بھی قبول نہیں، یزیدیوں کی نماز بھی قبول نہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں۔ قربان جو آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس شخص کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی نماز اذان قبول ہوگی جو قربان جو حسینی ہوگا، جو مولا امام حسین کی محبت رکھتا ہوگا اور عملاً بھی حسینی ہوگا۔ اگر عملاً یزیدی ہوگا تو پھر اس کی اذان جتنی اذانیں دے دے خدا کے ہاں قبول نہیں۔ اگر یزیدی طبیعت کا مالک ہوگا پھر جتنی نمازیں پڑھ لے خدا کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ خدا کے ہاں اذان بھی وہ قبول ہے جو حسینی طریقے
طریقے پہ دی جائے جو حسینیت کے چاہنے والے دل میں رکھ کے دیتے ہیں، اور نماز بھی وہی قبول ہے جو قربان جو مولا امام حسین کی محبت کو دل میں رکھ کے دی جائے۔ وہ امام علی مقام 10 محرم کا دن ہے ناظرین، قربان جو شہزادہ علی اکبر نے اذان دی، وہاں نماز پڑھی گئی قربان جو جب یہ ساری شہادتیں ہو چکی یکے بعد دیگرے، حضرت امام علی مقام کے تمام شہزادوں نے قربانیاں دی۔ قربان جو حضرت شہزادہ علی اکبر 18 سال کا، میرے مولا امام حسین کا شہزادہ 18 سال کا جوان علی اکبر، قربان جو اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا امام حسین نے قربان جو پیش کر دیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ غازی عباس اپنے جوان بھائی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ غازی عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، میرے مولا امام حسین نے غازی عباس کے لاشے کو اٹھایا، قربان جو اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، حضرت علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، 14 یا 16 سال جناب قاسم کی عمر ہے، ان کے لاشے کو اٹھایا، اور قربان جو دیگر کا تذکرہ آتا ہے سب کے لاشے کو اٹھایا۔ حضرت مولا امام حسین نے اپنی بھی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب یہ سارا ناظرین یہ ساری شہادتیں ہو چکی، تمام امام علی مقام اور آپ کے تمام ساتھیوں نے شہادتوں کو قبول کر لیا، تو ایک شخص جو میرے مولا امام حسین کے شہزادے ہیں بیمار تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے شہادت کو قبول نہیں کیا، حضرت امام زین العابدین، وہ مردوں میں صرف ایک رہ گئے، اور یہ قافلہ یزید کا حکم نامہ آیا کہ اس قافلے کو کچھ عرصہ تک دمشق میں رکھا جائے اور اس کے بعد پھر میرے پاس کوفہ دربار میں بھیجا جائے۔ تو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، دمشق کی جانب سوئے گامزن ہوا، وہاں پر کچھ عرصہ ابن زیاد کے پاس رہنے کے بعد پھر یہ قافلہ آگے رواں دواں ہوا۔ ظالموں نے شہر سجا رکھے تھے، شہروں کو سجایا گیا تھا، وہاں پہ بڑے بڑے نغارے بجائے جاتے تھے، جشن منائے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یزید کے خلاف کوئی بغاوت ہوئی ہے، یہ باغی ہیں اور یہ ان کی باندیاں ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا تھا یہ تو باغی ہیں اور یہ ان کی باندیاں کنیزیں بنا کے لائی گئی ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کے مالک ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کو خبر نہ تھی، لوگوں کو خبر نہ تھی۔ یہ قافلہ ناظرین دمشق رہنے کے بعد پھر قربان جاؤں کوفہ کی طرف گامزن ہوا، کوفہ کی طرف چلنے لگا۔ جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف چلنے لگا، راستے میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے، یہ قافلہ قربان جاؤں جانے لگا تو ریت کا ایک ریتلا مقام تھا، یہ قافلہ قربان جو پھر روانہ ہوا دمشق سے آگے کوفہ کی طرف پھر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے، قافلہ جاتے ہوئے قربان جاؤں یزیدی لشکر کا جو سردار تھا اسے پیاس لگی بہت زیادہ، اس نے قافلے کو رکوا دیا، اپنے لیے سائبان لگائے، اپنے لیے قربان جاؤں سائبان لگا دیے گئے، چھاؤں کا انتظام کیا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں، میرے مصطفیٰ کی گلشن کی کلیاں، میرے مصطفیٰ کے گلشن کے پھول ننگے آسمان کے نیچے تمازت آفتاب میں ویسے بیٹھے رہے۔ قربان جاؤں اس انداز میں میرے مولا امام حسین پاک کی شہزادی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدہ بی بی سکینہ، 4 یا 5 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ قربان جو جب یہ قافلہ رکا نا اور سورج کی اتنی زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ تپش تھی، قربان جو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے، جھاڑی کا سایہ ہے، تو حضرت سیدہ سکینہ وہاں تشریف لے گئی اور قربان جو ریت کا تکیہ بنا کے وہاں پر سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ ادھر قافلہ چلا گیا، قافلہ کچھ آگے گیا، جس شخص کے پاس حضرت مولا امام حسین پاک کا سر اقدس تھا، جس نیزے پہ اس نے رکھا ہوا تھا، وہ نیچے گرا اور زمین میں گڑ گیا، زمین میں گڑ گیا۔ یزیدی لشکر کے سردار نے ایک ایک کو بلایا کہ اس کو نکالو، حضرت امام علی مقام کے سر کو نکالا جائے، اس نیزے کو نکالا جائے، اس کو کھینچا گیا۔ ایک آتا ہے زور لگاتا ہے لیکن سر اقدس آگے نہیں چلتا، دوسرا آتا ہے زور لگاتا ہے سر اقدس آگے نہیں چلتا، تیسرا آتا ہے زور لگاتا ہے سر اقدس آگے نہیں چلتا، وہ نیزہ نہ نکلا۔ قربان جو یزیدی لشکر کا سردار کہنے لگا کہ اب امام زین العابدین کو بلاؤ، جب بھی مشکل آئے گی پھر سادات کے قدم چومنے پڑیں گے، پھر سادات کے پاس جانا پڑے گا۔ قربان جو امام زین العابدین کو بلاؤ، امام زین العابدین کو بلایا گیا۔ یزیدی لشکر کا سردار کہنے لگا اے امام زین العابدین، اے سجاد، اے امام سجاد،
یہ بتائیں کہ آپ کے بابا کا سر آگے نہیں جاتا۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس نیزے کو زمین سے اکھاڑنے کی، نکالنے کی، لیکن آپ کے بابا کا سر آگے نہیں جاتا۔ قربان جو اسی وقت حضرت امام زین العابدین واپس قافلے کی طرف تشریف لے آئے اور اپنی پھپھی حضرت زینب کے پاس آ کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا جان کا کوئی پھول، میرے بابا جان کی کوئی کلی، کوئی ہمارا ساتھی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بابا کا سر آگے نہیں چلتا، بابا کا سر آگے نہیں جاتا۔ قربان جو حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا۔ جب پکارا نا یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، آواز نہ آئی، جواب نہ آیا۔ قربان جو حضرت سیدہ بی بی زینب روتی ہوئی واپس دوڑی اس مقام کی طرف، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ مولا امام حسین کے جگر پر لیٹنے والی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی، قربان جو مجھے لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے پیچھے گئی، جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ ایک نقاب پوش خاتون ہیں اور حضرت سیدہ بی بی سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ قربان جو کیا ہی منظر دیکھا کہ حضرت سیدہ بی بی سکینہ اس نقاب پوش خاتون کو کربلا کی داستان سناتی ہیں، کربلا کی ساری باتیں سناتی ہیں، بتاتی ہیں کہ میرے بھائی علی اصغر کو ایسے شہید کیا گیا، میرے بھائی علی اصغر کو بابا نے ایسے دفنایا، میرے بھائی علی اکبر کو ایسے شہید کیا گیا، میرے چاچا غازی عباس کے بازو کٹ گئے، میرے چاچا غازی عباس کو ایسے شہید کیا گیا، میرے بھائی جناب قاسم کو ایسے شہید کیا گیا۔ قربان جو پھر بتاتے ہیں میرے بابا حسین کو ایسے شہید کیا گیا۔ وہ نقاب پوش خاتون روتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، قربان جو روتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں۔ اور قربان جو اتنے میں حضرت سیدہ بی بی زینب پہنچی اور کہنے لگی اے نقاب پوش خاتون، تمہارا ہم پہ احسان ہے، تم نے ہماری بچی کو، ہماری بیٹی کو سنبھالا، بتاؤ تم کون ہو؟ قربان جو نقاب پوش خاتون نے اسی وقت نقاب ہٹایا اور کہا زینب مجھے نہیں پہچانا، مجھے نہیں پہچانا، میں تیری امی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں۔ یہاں پہ بیٹی سکینہ کو دیکھا تو میں رہ نہیں سکی، یہ روح تھی، متمثل تھی، متجسم تھی، جو کہ تشریف لے آئی تھی، روحانی آمد تھی، آپ تشریف لے گئی۔ قربان جو حضرت سیدہ بی بی زینب نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالا، اپنے پاس لیا اور قافلہ پھر آگے منزل کی طرف گامزن ہوا۔ یہ قافلہ پھر دمشق سے حلب، حما، حمص کے راستے سے ہوتا ہوا کوفہ پہنچا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا نا، قربان جو کوفے میں پہنچا، وہاں پہ جشن منایا جا رہا تھا، یزید کی جیت کی خوشی منائی جا رہی تھی، بہت بڑے جشن منایا جا رہا تھا، لوگ چھتوں پہ موجود تھے، عورتیں چھتوں پہ موجود تھی، یزید کی فتح کی خوشی منائی جا رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ باغی ہیں، بغاوت کی گئی ہے، یہ باندیاں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں معاذ اللہ، لیکن قربان جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ تو جنت کی سردار ہیں، یہ تو اس جہان کے بھی سردار ہیں، اس جہان کے بھی سردار ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ ایک مقام پہ یہ قافلہ کوفہ میں ٹھہرا، کوفہ میں رکا۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں رکا نا، قربان جو ایک گھر کے سامنے رکا، ایک عورت وہاں رہتی تھی، اس نے کچھ پیغام دلا بھیجا کہ قیدی ہیں، ان کو اگر کچھ چاہیے ہو تو پوچھ لو۔ قربان جو پوچھنے والے نے آ کے پوچھا کہ آپ لوگ قیدی ہیں، اگر کچھ چاہیے تو میں لا دوں۔ قربان جو جس کو جو چاہیے تھا کہا مجھے لا دیں، کسی کو کھجور دی گئی، کسی کو پانی دے دیا گیا، کسی کو سائبان دے دیا اس عورت نے کہ سائبان اوپر کر لیں، اس قسم کی جو بھی انہیں چاہیے تھا وہ دے دیا۔ اتنے میں وہ عورت تشریف لے آئی، وہ عورت آئی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ لوگ قیدی ہیں، آپ کو کچھ اور چاہیے ہو تو میں حاضر کر دیتی ہوں۔ قربان جو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی اے عورت تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم اس وقت قیدی بنائے گئے ہیں، تو نے احسان کیا، بتا تو کیا چاہتی ہے، اس احسان کا بدلہ میں تجھے کیسے دوں، بتا کیا چاہتی ہے۔ قربان جاؤں وہ عورت کہنے لگی میں نے ایک زمانہ سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں گزارا ہے، میں نے مدینہ الرسول میں ایک زمانہ گزارا ہے، میں سیدہ زہرا پاک کی نوکرانی تھی، ان کی خدمت گزار تھی،
ان کے بیٹے بیٹیوں کی خدمت گزار تھی۔ ان کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ تھا، دوسرے شہزادے کا نام حضرت حسین تھا، اور ان کی ایک بیٹی تھی صاحبزادی تھی جن کا نام حضرت سیدہ زینب تھا۔ بی بی میرے لیے دعا کر دیں، میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے، سیدہ زہرا پاک بھی وصال فرما گئی، بس میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میں کسی دن ان کے شہزادے حضرت امام حسین کو دیکھ لوں اور ان کی ننھی صاحبزادی چھوٹی صاحبزادی جناب سیدہ زینب کو بھی دیکھ لوں۔ قربان جو حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی اے عورت تمہاری دعا قبول ہو گئی، وہ نیزے پہ سر حسین کا ہے اور یہ تمہارے سامنے زینب بیٹھی ہے، یہ تمہارے سامنے زینب بیٹھی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قربان جو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس انداز میں یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب کوفہ پہنچا نا ابی یزید کے دربار سے کچھ ہی پہلے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل، وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے کوفہ شہر میں تجارت وغیرہ کے حوالے سے، تو انہوں نے پوچھا کہ آج یہاں پر کوئی اتنا جشن منایا جا رہا ہے، کیا تمہاری اہل شام کیا تمہاری عید ہے؟ یہاں پہ اتنے جشن کا اہتمام ہے، کیا تمہارا کوئی میلہ ہے، تمہاری کوئی عید ہے، اتنا جشن منایا جا رہا ہے؟ قربان جو انہیں بتایا گیا کہ اے صحابی اے حضرت سہل یہاں کوئی عید نہیں ہے، یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، وہ بغاوت کچلی گئی، یہ وہ باغی لوگ ہیں، قیدی بنا کے لائے گئے ہیں۔ قربان جو حضرت سہل میرے مصطفیٰ کے صحابی تھوڑا آگے ہوئے، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے قربان جو حضرت امام حسین کا وہ زمانہ دیکھا تھا جب حضرت امام حسین مصطفیٰ کریم کی پشت مبارک پہ سوار ہوتے، وہ زمانہ دیکھا تھا کہ حضور حضرت امام حسین کو کندھوں پہ قربان جو بٹھا کے سواری کراتے تھے۔ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے میرے مصطفیٰ کریم امام حسین پاک کو زبان چسواتے تھے۔ حضرت سہل نے حضرت امام حسین کا وہ زمانہ دیکھا تھا کہ کس طرح میرے مصطفیٰ کریم حضرت امام حسین پاک کی گردن مبارک پہ بوسہ دیتے، سر مبارک پہ بوسہ دیتے، رخسار پہ بوسہ دیتے اور کتنا پیار کرتے، وہ زمانہ دیکھا تھا۔ ذرا قریب پہنچے نا اور نیزے کی طرف ایسے کر کے دیکھا اور کہنے لگے، سپاہی نیچے گئے اسے کہنے لگے ان کی شکل ان کی صورت تو حسین سے ملتی ہے، ان کی صورت کی مشابہت تو حسین سے ملتی ہے۔ قربان جو وہ شامی کہنے لگا حسین سے ملتی نہیں، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ حضرت سہل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنسو جاری ہو گئے کہ تم نے مصطفیٰ کے شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم نے اہل بیت عظام کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت سہل بیان فرماتے ہیں کہ پھر میں یزید کے دربار تک گیا، میں نے کہا یزید کے دربار کا منظر بھی دیکھوں، پھر قربان جو صحابی رسول بھی یہ قافلہ بھی یزید کے دربار میں پہنچا۔ اس انداز میں اس قافلے کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ ناظرین جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا نا، یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اپنے لیے بدبخت نے تخت لگوایا تھا، اور قربان جو میرے مصطفیٰ کے گلشن کے پھول، میرے مصطفیٰ کے گلشن کے شہزادے لائن میں ایسے کھڑا کر دیا گیا، ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں، اور اس طرح قیدی بنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جب قیدی بنا کے کھڑا کر دیا گیا نا، قربان جو میرے مولا امام حسین پاک کی شہزادی جن کا نام حضرت سیدہ بی بی سکینہ ہیں، قربان جو اپنے چہرے کو ایسے چھپاتی ہیں، ایسے چھپاتی ہیں۔ یزید پوچھنے لگا یہ کون ہے، یہ کون ہے، بتاؤ مجھے یہ کون ہے۔ قربان جو جواب دیا گیا یہ حضرت مولا امام حسین کی شہزادی ہیں۔ قربان جو یزید بدبخت کہنے لگا یہ خود کیوں نہیں بولتی، یہ خود کیوں نہیں بولتی۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اے بدبخت یزید، اس کے گلے کا گھیرا تنگ ہے، یہ بول نہیں سکتی، گلے کا گھیرا تنگ ہے۔ یزید نے ایک سپاہی کو حکم دیا گلے کا گھیرا کھولا جائے، اتنے میں قربان جاؤں حضرت سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال کی عمر ہے، قربان جو حضرت سیدہ بی بی زینب اپنی پھپھو کی طرف ہو جاتی ہیں، اپنی پھپھو کی طرف ہو جاتی ہیں، لپک جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اے یزید بدبخت، تجھے پتہ نہیں یہ حضرت امام حسین کی شہزادی ہے، یہ مصطفیٰ کی نواسی ہے، اسے کوئی غیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یزید کہنے لگا اے زین العابدین پھر خود ہی رسی کو ڈھیلا کر دیجئے، پھر رسی کو ڈھیلا کیا گیا۔ یعنی یہ جو دربار کا منظر ہے یہ ناظرین ناقابل بیاں ہے، جتنا وہاں پہ یزید نے ظلم کیا یہ ناقابل بیاں ہے، اس کو بیاں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس انداز میں میرے مصطفیٰ کی گلشن کے کلیوں کے ساتھ اس بدبخت نے یہ سلوک کیا۔ اسی طرح سے ناظرین یزید پھر کہنے لگا، اپنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، پھر قربان جو
ایک شخص یزید کے دربار میں آیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، مصطفیٰ کی گلشن کی شہزادی ہیں، میرے مولا امام حسین کی شہزادی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ۔ اس شخص نے ان کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا کہ یزید یہ مجھے دے دو۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی حضرت سیدہ بی بی زینب کی طرف لپکی اور ان کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ کیا اب ہم باندیاں بنائی جائیں گی، اب ہم نکرانیاں بنائی جائیں گی، اب ہم لونڈیاں بنائی جائیں گی؟ قربان جو حضرت سیدہ بی بی زینب فرمانے لگی پریشان نہ ہو بیٹی، یہ یزید بدبخت جب تک ہمارے نانا کے دین کا نام لیتا ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب اس شخص نے یہ سنا نا کہ نانا کے دین کا نام لیتا ہے تو کہنے لگا یزید لعنت ہو تجھ پہ لعنت ہو، تو نے مصطفیٰ کریم کی شہزادیوں کو دربار میں اس انداز میں بٹھایا ہوا ہے، لعنت ہو تجھ پہ۔ جب یہ کہا نا یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس انداز میں اس قافلے کو کچھ دن کوفہ رکھا گیا۔ جب یزید کو اس بات کا خطرہ پہنچا کہ کہیں پہ میری جو سلطنت ہے، میری جو حکومت ہے اس کو نقصان نہ ہو، یزید نے مناسب سمجھا کہ اس قافلے کو پھر مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ پھر اس قافلے کو مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یزید سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا کچھ سامان ہے یزید وہ واپس دے دو۔ یزید کہنے لگا لوٹا ہوا سامان نہیں ملے گا۔ قربان جو آپ فرمانے لگے بدبخت ہمیں کوئی لوٹا ہوا سامان نہیں چاہیے، بس کچھ چیزیں تھی جو میری اماں حضرت سیدہ زہرا پاک کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، ایک ہار تھا، بس وہ ہمیں دے دو۔ قربان جو وہ دے دیا گیا۔ پھر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین جب مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ کی سرحد میں داخل ہوئے، قربان جو اب آگے جانے کی سکت نہیں تھی، ہرا بھرا قافلہ گیا تھا، سارا خاندان قافلہ گیا تھا، اب 72 لٹا کے آئے ہیں، سارا گھر خالی کر کے آئے ہیں۔ قربان جو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، امام زین العابدین کے آنسو جاری، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو جاری۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ میں 2 بار کوہرام مچا۔ ایک اس وقت کوہرام مچا جب حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، اس وقت اتنا کوہرام مچا کہ ہر شخص رونے والا تھا۔ دوسرا اس وقت کوہرام مچا کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا والوں کا واپس مدینہ لوٹا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ قربان جو اپنے نانا کریم لجپال کے روزہ اقدس پہ حاضری دی، امام زین العابدین نے حاضری دی، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حاضری دی اور اپنے نانا جان کو سارا حال سنایا۔ ناظرین اس انداز میں یہ قافلہ میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سارا کربلا کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے یہ قافلہ پہلے مدینہ، پھر مکہ، پھر ایسے کربلا، اور کربلا سے پھر دمشق، شہادتیں ہونے کے بعد دمشق سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر مدینہ، اس انداز میں پہنچا۔ اتنے ظلم اور مظالم کیے گئے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام کے فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔